یہ ابرہ کا لشکر ہے جو 60,000 کی فوج لے کر یمن سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہے، وہ بھی اس نیت سے کہ آج خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، اور دوسری طرف اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں لیکن اللہ کے سوا۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی جنگ تھی جو کسی انسان ورسز اللہ ہونے والی تھی۔ طاقت کے نشے میں چور ابرہ یہ بات بھول چکا تھا کہ وہ کسی معمولی گھر پر حملہ کرنے نہیں جا رہا، بلکہ خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ ابرہ کون تھا؟ یہ خانہ کعبہ کو کیوں گرانا چاہتا تھا؟ اور یہ اتنا مکہ والوں سے نفرت کیوں کرتا تھا جبکہ ابھی تک تو اسلام بھی نہیں آیا تھا؟ ابرہ کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنایا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورت الفیل میں بھی ملتا ہے؟ علمی وے کے ساتھ میں ہوں رانا یاسر اور آپ ہسٹری آف اسلام کی قسط نمبر 3 دیکھ رہے ہیں۔ ابرہ کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا بلکہ رومن امپائر کے ایک بزنس مین کا غلام تھا جو بعد میں رومن امپائرز کی آرمی کو جوائن کر لیتا ہے۔ اس وقت رومن امپائر سپر پاور تھی جو کہ کرسچنز تھے، اسی لیے ابرہ بھی مذہبی اعتبار سے کرسچن تھا۔ اصل میں یمن اور حبشہ کی لڑائی بہت عرصے سے چل رہی تھی۔ یمن میں بہت زیادہ یہودی آباد تھے تو دوسری طرف حبشہ میں عیسائی آباد تھے۔ یہودی حبشہ پر حملہ کرتے رہتے اور ان کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ جب یہودیوں نے حبشہ میں زیادہ تباہی مچائی تو اس پر رومن امپائر کو بہت غصہ آیا۔ رومن امپائر نے اپنے عیسائی بھائیوں کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج حبشہ کی طرف روانہ کی جس کا جنرل ابرہ کو بنایا گیا۔ ابرہ نے 1,00,000 فوج کے ساتھ یمن پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کی تباہی مچا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا یمن ابرہ کے قبضے میں آ گیا۔ اس فتح کو دیکھ کر رومن امپائر نے ابرہ کو یہاں کا گورنر جنرل یا بادشاہ مقرر کر دیا۔ یوں عرب میں ابرہ ایک طاقتور انسان بن چکا تھا۔ اگرچہ ابرہ عرب کا طاقتور بادشاہ تھا لیکن تجارت اور عبادت کے لحاظ سے مکہ مکرمہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ جب ابرہ یہ دیکھتا کہ پورے عرب سے لوگ تجارت اور کعبے کا طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں تو اسے بہت غصہ آتا تھا۔ وہ اس بات سے بھی جلتا تھا کہ یہ مکہ کے غریب لوگ جن کی نہ تو کوئی سلطنت ہے اور نہ ہی کوئی پاورفل بادشاہ ہے، پھر بھی یہ بہت سا پیسہ کماتے ہیں اور خوشحال ہیں۔ اس کے علاوہ پورا عرب ان کی بہت عزت کرتا ہے۔ ابرہ پورے عرب میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے یمن کے کیپٹل سنا میں خانہ کعبہ کی طرز کا ایک چرچ تعمیر کرایا۔ ابرہ نے اس چرچ کو دنیا کے قیمتی موتیوں اور جواہرات سے سجا دیا۔ اس نے یہ عالیشان چرچ تعمیر کروا کے عرب کے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے بلکہ اس کلیسا کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں اچھی طرح سے موجود تھی۔ عرب کے لوگ کسی نہ کسی حد تک دین ابراہیم کو فالو کرتے تھے اور کرسچنز نہیں تھے۔ جب یہ کرسچن نہیں تھے تو کسی چرچ کو کیسے بیت اللہ مان سکتے تھے؟ اسی لیے ابرہ کے اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسے یعنی چرچ میں جا کر گندگی پھیلا دی اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کچھ حصے کو آگ بھی لگا دی۔ جب یہ خبر ابرہ تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اس نے 60,000 پر مشتمل ایک فوج تیار کی۔ جب ابرہ اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں عرب کے چند قبیلوں نے اس کو روکنے کی غرض سے جنگ کی لیکن بری طرح سے شکست کھا گئے کیونکہ ابرہ کا لشکر بہت بڑا تھا اور یہ قبیلے بہت چھوٹے تھے۔ ابرہ کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے راستے میں اونٹ نظر آئے۔ اس نے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کے پاس یہ خبر پہنچی تو وہ اپنے اونٹ لینے کے لیے اس بادشاہ کے پاس آئے اور ابرہ کو اپنے اونٹ واپس کرنے کی درخواست کی۔ یہ بات سن کر ابرہ ہنسنے لگا اور حضرت عبد المطلب کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مکہ کا سردار بہت بہادر ہوگا اور مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا، لیکن تم تو اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے ہو۔
तुम्हारी इस बात से मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत बहुत कम हो गई है। इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मेरे ऊंट मुझे वापस कर दें। रही बात खाना काबा की, ये अल्लाह का घर है, तो इस घर का मालिक जाने और तुम जानो। लेकिन तुम्हें इतना बता दूं कि आज तक कोई भी इस काबा को नहीं गिरा पाया है। अबरा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊंट वापस कर दिए और अपने लश्कर को मक्का मुकरमा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकरमा के करीब मुखम्मस नामी जगह पर पहुंच गया। लेकिन अगली सुबह उसने मक्का की तरफ बढ़ना चाहा तो उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो अपने हाथियों को किसी और रुख की तरफ मोड़ता तो उसके हाथी चल पड़ते थे, लेकिन जैसे ही मक्का की तरफ मोड़ता तो उसके हाथी बैठ जाते थे और आगे बढ़ने से इनकार कर देते थे। ये मंजर देखकर अबरा हैरान रह गया। उसी वक्त समंदर की तरफ से अजीबो गरीब परिंदों का एक गौल आया और पूरे लश्कर पर छा गया। हर परिंदे के पास 3-3 कंकर थे जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाए और इन कंकरों ने लश्कर के लोगों पर वो काम किया जो बारूदी गोली भी नहीं कर सकती। जिस पर भी ये कंकरी लगती इनके पूरे जिस्म को चीरती हुई जमीन में घुस जाती। ये अजाब देखकर अबराह का लश्कर खौफ से भाग खड़ा हुआ। कुछ लोग हाथियों समेत वहीं पर मारे गए और कुछ लोग भाग निकले लेकिन रास्ते में मारे गए। इधर अबराह पर अल्लाह ताला ने ऐसी आफत भेजी कि इसके उंगलियों के पोर झड़ गए और वो झड़ता झड़ता चूजे जैसा हो गया। फिर इसका सीना फट गया और दिल बाहर निकल आया और वो इबरतनाक मौत मरा। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत अल-फील में कुछ यूं बयान फरमाया है, क्या तुमने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इनके मकर को बेकार नहीं कर दिया और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो इन्हें मट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस इन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। उस वक्त अरब वाले कोई कैलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए जो भी वाक़या होता था उसी के हिसाब से उस साल का नाम रख दिया जाता था। इसीलिए इस साल का नाम भी अल-फील रखा गया, यानी हाथियों वाला साल, और इस दिन को यौमुल फील के नाम से याद किया जाता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले माह मुहर्रम में पेश आया, लेकिन चंद रिवायात के मुताबिक ये वाक़या उसी दिन पेश आया जिस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं, उनको क्यों ज़िबा करना चाहते थे और ये 100 ऊँटों की कुर्बानी का वाक़या क्या है, ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की किस्त नंबर 4 में।